سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ کہانی ذوالفقار علی بھٹو اور علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہم کہانی کی طرف جانے سے پہلے دنیا کی ایک بڑی حقیقت بیان کریں گے۔ ہم انسان اگر مستقبل کی اچھی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پہلے ماضی کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ انسان کبھی ماضی کے تجزیے کے بغیر مستقبل کی اچھی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا، اور یہ دنیا کی 10 بڑی حقیقتوں میں سے ایک بڑی حقیقت ہے۔ ہم جب تک نواز شریف کے حلقے کا تجزیہ نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک ملکی سیاست کا مستقبل طے نہیں کر سکیں گے۔ ہم اب واپس ذوالفقار علی بھٹو اور جاوید اقبال کی طرف آتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے 30 نومبر 1967 کو لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور چند ماہ میں تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ پیپلز پارٹی 1970 تک مغربی پاکستان کی مقبول ترین جماعت بن چکی تھی۔ جنرل یحییٰ خان نے 7 دسمبر 1970 کو ملکی تاریخ کے پہلے غیر جانبدار ترین الیکشن کرائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیٹ کے لیے لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھٹو صاحب کے خلاف میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، بھٹو صاحب نے پنجاب کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ تاریخ میں دفن ہے۔ موجودہ پاکستان کی 1000 سالہ تاریخ میں یہ پورا علاقہ اس شخص کے ہاتھ میں رہتا تھا جس کے پاس لاہور ہوتا تھا۔ بھٹو صاحب تاریخ فہم تھے، وہ اس حقیقت سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے سندھی وڈیرا ہونے کے باوجود پنجاب بالخصوص لاہور کو اپنا مرکز بنا لیا۔ پارٹی کی ساری اٹھان لاہور سے ہوئی۔ بھٹو صاحب کا حلقہ N 120 تھا۔ یہ حلقہ اس وقت لاہوریوں کا گڑھ تھا۔ بھٹو صاحب کا خیال تھا، یہ لوگ اگر میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پورا لاہور میرے ساتھ ہو جائے گا، اور اگر لاہور میرے ساتھ آ گیا تو پورا پنجاب میرا ہو جائے گا۔ میں نے اگر پنجاب کو اپنی مٹھی میں لے لیا تو پھر پورا مغربی پاکستان اپنی پوری اشرافیہ اور پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرا ہو جائے گا۔ یوں میں بڑی آسانی سے شیخ مجیب الرحمن کو مار بھگاؤں گا۔ چنانچہ یہ گوال منڈی کی گلیوں میں گھس گئے۔ ہم اب آتے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال کی طرف۔ یہ بھٹو صاحب کے خلاف کیوں میدان میں اترے اور انہوں نے اس حلقے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی 2 بڑی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ کشمیری کارڈ تھا۔ گوال منڈی اور اندرون لاہور کے اس علاقے میں کشمیریوں کی اکثریت تھی۔ جاوید اقبال کشمیری تھے۔ دوسرا، بھٹو صاحب کے مخالفین کو مقابلے کے لیے بھٹو جتنا بڑا امیدوار چاہیے تھا، اور ڈاکٹر جاوید اقبال میں یہ خوبی موجود تھی، چنانچہ یہ میدان میں اتر آئے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال معاشی لحاظ سے کمزور تھے۔ الیکشن کے دوران لاہور کے 2 بڑے تاجروں میاں محمد شریف اور C M لطیف نے کھل کر ان کی مدد کی۔ میاں شریف اتفاق گروپ کے نام سے بڑا صنعتی گروپ چلا رہے تھے، جبکہ C M لطیف بیکو کے مالک تھے۔ میاں شریف نے ڈاکٹر جاوید اقبال کے ووٹرز کو ٹرانسپورٹ اور کھانا فراہم کیا تھا۔ الیکشن کے دن ڈاکٹر صاحب کے ہر ووٹر کو قیمے والے نان اور بریانی پیش کی گئی۔ ووٹروں کو گھر سے لانے اور ووٹ کے بعد گھر ڈراپ کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی، جبکہ الیکشن کے دوران پبلسٹی کے تمام اخراجات C M لطیف نے ادا کیے۔ نتیجہ آیا تو بھٹو صاحب یہ الیکشن جیت گئے اور ڈاکٹر صاحب ہار گئے۔ بھٹو صاحب نے 78,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ڈاکٹر جاوید اقبال کو 33,000 ووٹ ملے۔ یوں یہ حلقہ بھٹو صاحب کا ہو گیا۔ بھٹو کی حکومت بنی تو بھٹو نے جاوید اقبال کی سپورٹ کے جرم میں C M لطیف اور میاں شریف کی فیکٹریاں کو میا لی، اور یوں یہ دونوں ایک ہی رات میں فٹ پاتھ پر آ گئے۔ یہ حلقہ بعد ازاں بڑی مدت تک پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ رہا۔ پارٹی نے 1977 میں ملک محمد اختر کو ٹکٹ دیا۔ ملک اختر 58,000 ووٹ لے کر جیت گئے۔ پارٹی نے 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ میاں شریف اپنے بڑے صاحبزادے میاں محمد نواز شریف کو میدان میں لے آئے۔ یہ جیت گئے اور پھر جیتتے ہی چلے گئے۔ پیپلز پارٹی نے ہر الیکشن میں ان کا مقابلہ کیا۔ یہ ہر الیکشن ہاری، مگر یہ اچھے مارجن کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ ہاں، البتہ پارٹی کے ووٹر 2013 کے الیکشن میں ہمت ہار گئے۔ یہ پارٹی سے ٹوٹے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یوں تحریک انصاف دوسرے نمبر پر آ گئی۔ 17 ستمبر 2017 آیا، الیکشن ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کشمیری امیدوار فیصل میر کے بیلٹ باکس سے صرف 2500 ووٹ برآمد ہوئے۔ فیصل میر پروفیسر وارث میر کے صاحبزادے اور احمد میر کے بھائی ہیں۔
یہ پڑھے لکھے خاندان کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے پرانے کارکن بھی تھے، لیکن الیکشن کے دن ان کا پڑھا لکھا ہونا کام نہ آیا، کشمیری ہونا کام نہ آیا، اور نہ ہی انہیں پیپلز پارٹی کے پرانے کارکن ہونے کا فائدہ ہوا۔ یہ زوال اس حلقے سے، جس کی کشمیری عوام نے 1970 میں علامہ اقبال کے کشمیری صاحبزادے کو مسترد کر کے ایک ایسے شخص کو ووٹ دیا تھا جو وڈیرا تھا اور جو پنجابی زبان تک نہیں جانتا تھا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ لمحہ فکریہ صرف پیپلز پارٹی تک محدود نہیں۔ یہ صورتحال پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی تینوں کے لیے بھی یکساں الارمنگ تھی۔ لاہور جماعت اسلامی کا ویٹیکن سٹی ہوتا تھا۔ بانی جماعت مولانا مودودی آخری سانس تک لاہوری رہے۔ وہ وقت ابھی زیادہ دور نہیں گیا جب لاہور کا ہر تیسرا شخص جماعتیہ ہوتا تھا، اور لاہور میں اس وقت تک کوئی امیدوار کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ منصورہ سے پروانہ حمایت حاصل نہیں کر لیتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آج کل کے دور میں جماعت اسلامی کے ایماندار، دیندار اور باکردار امیدوار ضیاء الدین انصاری کو صرف 592 ووٹ ملے۔ ضیاء الدین انصاری پرانے لاہوری ہے، وہ وسیع خاندان کے مالک بھی ہیں، لیکن نتائج سے ثابت ہوتا ہے انصاری صاحب کے اپنے خاندان نے بھی انہیں ووٹ نہیں دیے۔ جماعت اسلامی کا یہ زوال بھی لمحہ فکریہ ہے۔ عمران خان نے اس وقت یہ الیکشن عدلیہ کے سہارے لڑا۔ یہ بار بار فرما رہے تھے عوام 17 ستمبر کو ثابت کریں گے یہ عدلیہ کے ساتھ ہے یا ڈاکوؤں کے ساتھ۔ عمران خان اپنے سر پر پاناما کیس کی جیت کا تاج رکھ کر NA 120 میں اترے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی باکردار اور پڑھی لکھی لاہورن تھی۔ یہ محنتی بھی تھی اور نیک شہرت کی حامل بھی تھی، لیکن یہ خاتون نیک شہرت، تعلیم اور عدلیہ کے ڈول کے باوجود جیت نہیں سکی۔ میاں نواز شریف 1985 سے اس حلقے کے دولہے میاں ہیں۔ میاں نواز شریف نے 2002 میں جدہ بیٹھ کر پرویز ملک کو ٹکٹ دیا۔ عوام نے جنرل پرویز مشرف کے جبر کے باوجود شیر پر مہرے لگا دی۔ میاں صاحب نے 2008 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بلال یاسین بٹ کو ٹکٹ دیا۔ عوام نے بین بے نظیر بھٹو کا کیا، لیکن ووٹ میاں نواز شریف کو دیا۔ عوام نے 2013 میں بھی میاں نواز شریف کو 91,000 ووٹ دے کر وزیر اعظم بنوایا، لیکن جب 17 ستمبر کو وفاداری اور محبت کے ٹیسٹ کا وقت آیا، جب میاں نواز شریف نے اپنی بیگم کو الیکشن کے لیے کھڑا کیا اور میاں صاحب کی صاحبزادی نے حلقے کے عوام سے ماں کے نام پر ووٹ مانگنا شروع کیے، تو عوام نے اس بار بھی مایوس نہیں کیا، لیکن عوام قدرے کم نکلی۔ ایک تو ضمنی الیکشن تھا اور دوسرا عمران خان کا بیانیہ۔